الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جس دور میں نازا دنیا تھی ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا دنیا تھی ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضاؤں میں اے اکبر. اذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضاؤں میں اے اکبر. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے ہم وہ ضرب لگانا بھول گئے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے کو بھی اس بات کو دہرایا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، جمعے میں ابھی صرف 5 یا 7 منٹ باقی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی کچھ اثر نہیں ہوا اور اب بھی کچھ اثر نہیں ہوگا. میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دوسری آیت کا ترجمہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہی لوگ مساجدوں کو آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہو. جو مسلمان صوم و صلاۃ کو قائم کرتا ہو، جو مسلمان زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہو، جو مسلمان حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا ہو. لیکن آج کی دنیا کا مسلمان اور آج کے دور کا مسلمان اللہ کو تو مانتا ہے، رسول اللہ کو نبی تسلیم کرتا ہے، لیکن اللہ کو مانتا ہے اللہ کی مانتا نہیں. 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کو ماننا اور دوسری چیز اللہ کی ماننا. اسی طریقے سے نبی کو تو مانتا ہے کہ ہاں وہ نبی برحق ہے، وہ آخری نبی ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ تمام نبیوں کے سردار ہے، لیکن نبی کی مانتا نہیں ہے. ہر ایک انسان اپنے گریبان میں جھانکے
کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کلمہ میرے دل کے اندر کتنا اترا ہے؟ یہ کلمہ میری زبان پر تو ہے لیکن دل میں اس کا اثر کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک انسان اپنے دل میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں۔ یہ نہیں کہ کلمہ تو ہم اپنی زبان پر لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو علی الاعلان مسلمان کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں میں جھوٹ نہیں کہتا کہ جھوٹی ہے، حدیث برحق ہے، لیکن جنت میں جائے گا کیسے؟ جنت ہے کیا؟ وہ پاک اور شفاف جگہ ہے، وہاں ناپاک آدمی کا قدم کیا چھاولی بھی نہیں جائے گی۔ لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھا ہے اور ہم جنتی ہیں، جنت میں ضرور جائیں گے۔ بھائی جائے گا تو ضرور، لیکن وہ جو مہنگائی ہوگی اس کا کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد جو دنیا آنے والی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کی پٹائی بھی انوکھی ہوگی، اس زندگی کی مجھائی بھی انوکھی ہوگی۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر جو پٹائی ہے، کیا پٹائی ہے؟ کچھ بھی پٹائی نہیں، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو اپنے دل کے اندر اتارے، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کی زبان بتلا دے گی کہ یقیناً آپ مسلمان ہیں۔ آج مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اس سے بڑا دھوکے باز دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ آج مسلمان نے اس زبان کا اتنا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر کے کل قیامت کے دن آئے گا، میں اپنی ضمانت پر اس کو جنت دلانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ لیکن آج مسلمان تو مسلمان، وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہوا ہے، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو جماعت سے جوڑتا ہے، وہ طبقہ جس نے اللہ کا گھر دیکھا ہے، وہ طبقہ جو نماز ایک نہیں بلکہ 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، ان کی زبانوں کو اگر دیکھا جائے تو زہر وہ کہا نا ایک شاعر نے کہ چھری کا اور تیر کا تلوار کا تو گھاؤ ہے بھرا، لیکن لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ زبان کا زخم ایسا زخم ہے کہ مرنے تک انسان اس کو یاد رکھتا ہے۔ یہ حالات زبان کے بچوں سے لے کر کے اور 60-70 سال کے بوڑھے تک کے سب کے حالات خراب ہیں۔ آج مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن کلمے کے باوجود اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود باہر جا کر کے اس کے حالات کو دیکھ لیں آپ، وہی مسلمان جو نماز پڑھ کر کے یہاں سے نکلا ہے سب سے زیادہ غیبت میں مبتلا ہے، سب سے زیادہ تہمت، سب سے زیادہ بہتان وہی شخص لگاتا ہے۔ ہم نمازی اور اللہ کی مانتے ہیں صرف مسجد کے اندر، بلکہ اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مسجدوں کو بھی ہم لوگوں نے نہیں چھوڑا، یہاں بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کی چغل خوریاں، ایک دوسرے پر الزام بہتان، یہاں بیٹھ کر بھی اللہ کے گھر میں یہ حالات ہو چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں امام صاحب بیان تو کرتے ہیں لیکن دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ اثر کیسے ہوگا بھائی؟ کیسے ہوگا اثر؟ بتاؤ کیسے ہوگا اثر؟ جب ہمارے پیٹ کا لقمہ ہی حرام ہے اور حرام کا کھانے والا، پھر اس کے دل پر کیسے اثر ہوگا؟ بتلائیے۔ میں آج یہ الفاظ اس لیے اپنے سخت ادا کر رہا ہوں، نکال رہا ہوں، خدا کی قسم ہمارے حالات میں نے خود دیکھا ہے، ان لوگوں کو جو 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود ان کے باہر جا کے حالات اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے دھوکے باز وہی ہیں۔ کیا اسی کو مسلمان بنایا تھا؟ کیا میرے نبی نے اسی لیے اپنے جسم پر پتھر کھائے تھے؟
کیا میرے نبی کے لہو لہان جو جوتے ہوئے تھے وہ اسی لیے ہوئے تھے کہ آنے والی امت اور آنے والی امت پیدا ہونے والی وہ کیا کرے گی؟ نماز کے ساتھ ساتھ دنیا کو دھوکہ دے گی، اپنی زبان کو غلط استعمال کرے گی، چغل خوری اور مکاریوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے نکلے گے کہ وہ دیکھنے میں تو ظاہر میں اللہ والے ہوں گے، وہ دیکھنے میں تو بڑے اللہ والے، بڑے حاجی، بڑے نمازی، بڑے دیندار معلوم ہوں گے، لیکن ان سے بڑا دھوکے باز دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ آج وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، ہم اس شخص کو بھی نہیں چھوڑتے جس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس شخص کی بھی غیبتیں، چغل خوریاں، بہتان۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اب مت میرے اوپر لے جائیے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اپنے گریبان میں جھانکیے، خدا اللہ کے لیے جھانکیے، اپنے آپ پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں، یہ پتہ نہیں مجھے کہ ہم جس شخص کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، اسی کے خلاف ہم اپنی زبانیں کھولتے ہیں۔ کیا ہمارے دل کے اندر قرآن پڑھنے والے کی یہی حیثیت رہ گئی؟ کیا رسول اللہ کا فرمان سنانے والے کی یہی حیثیت رہ گئی؟ کیا اللہ کا حکم سنانے والے کی یہی حیثیت رہ گئی؟ کیا اس شخص کی یہی حیثیت رہ گئی جو بچوں کو دینی تعلیم پر دیتا ہو کہ ہم اپنی زبان اس کے خلاف کھول دیں؟ یاد رکھنا ایک مسئلہ، کان کھول کر کے سن لینا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور بغیر بلا وجہ، کیونکہ بعض لوگوں کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ شروع سے لے کر کے آخر تک بس اسی طرح امام کو ختم کرنا ہے۔ 5-10 مہینے پڑھایا، دوسرا لو گئے، سال پڑھایا، تیسرا لو گئے۔ فقہاء نے ان کا مسئلہ لکھا ہے، شریعت کے اعتبار سے اگر امام غلطی پر ہے تو پھر اس امام کو جائز نہیں کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے، لیکن اگر شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اپنی دادا گیری ہے، تو سنو فقہاء کرام کا مسئلہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ شخص ان چیزوں کے باوجود بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری نمازیں مکروہ ہیں، اس کو اپنی نمازیں لوٹا لینی چاہیے، مکروہ ہے، مکروہ۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب اس کو دھیلے کا نہیں ملے گا۔ بتلائیے، ہم اپنے دل کے اندر لاکھ نمازیں پڑھ کر کے اگر کوئی شخص مرتا ہے، 1 نہیں 10 حج کر کے اگر کوئی شخص مرتا ہے، لیکن کسی کے لیے دل کے اندر کینہ ہے، تو یاد رکھنا اللہ کا قانون ہے، اللہ کے یہاں قانون ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کر سکتا۔ نماز نہیں پڑھی، یہ مسئلہ اللہ کا اور تیرا ہے۔ روزہ نہیں رکھا، یہ مسئلہ تیرا اور اللہ کا ہے۔ زکوٰۃ نہیں ادا کی، یہ مسئلہ تیرا اور اللہ کا ہے۔ لیکن اگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغل خوریت کی ہوگی، یاد رکھنا جب تک وہ شخص معاف نہ کرتے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ خوب نمازیں پڑھتے پھرو، آپ خوب حج کرتے پھرو، چاہے 1 روپیہ نہیں 1 کروڑ روپیہ صدقے کا، زکوٰۃ کا ادا کر دو، جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ میرے پیارے صحابہ بتلائیے میری امت کا مفلس شخص کون ہے، کون غریب شخص ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی، اس امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس زمین اور جائیداد نہ ہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو بہت ساری نمازیں پڑھ کر کے اس دنیا سے گیا ہو، بہت سارے زکوٰۃ دے کر کے اس دنیا سے گیا ہو، بہت سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گیا ہو، بہت ساری مساجدیں بنوا کر گیا ہو، بہت سارے سجدے کر کے گیا ہو، لیکن ان سب کے باوجود اس کا حال یہ ہو کہ اس نے کسی کو گالی دی، اس نے کسی کو ستایا، اس نے کسی کو مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کے بہتان لگایا، کسی کی الزام پوشی کی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان حق والوں کو بلایا جائے گا اور وہ حق والے اپنا حق بقدر اس سے نیکیاں لیتے جائیں گے۔ آخر یہ ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی کچھ حق والے باقی رہیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا پھر ان حق والوں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔
اور لادنے کے بعد پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے پیر کی طرف سے پکڑو اور منہ کی طرف سے گھسلاتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دو۔ کہاں گئی ہماری نمازیں میں؟ ایک زبان کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئی۔ کہاں گئے ہمارے روزے جو ساری زندگی ہم نے رمضان میں رکھے، کسی نے نوافل بھی رکھے، ایک زبان کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئے۔ کہاں گئی ہمارے وہ حج، ایک نہیں اگر 10 بھی کیے ہوگے اس ہماری زبان کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا